السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سالورتی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا آغاز جسٹس منصور علی شاہ کے اس خط سے کریں گے جس خط میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے معاملے پر. اب اس خط کا جواب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آ چکا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس چیلنج بھی کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کا بھی جلسے کے حوالے سے اہم پیغام اڈیالہ جرگے سے سامنے آ چکا ہے، جہاں احکامات پوری قیادت کو جاری کیے گئے تھے کہ 28 ستمبر کو ہر صورت جلسہ ہوگا اور پنڈی میں ہوگا، لیکن اب وہ جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے خبریں ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مخصوص نشستوں کا کیس الیکشن ایکٹ پر عمل کریں یا پھر سپریم کورٹ کے حکم پر چلیں. الیکشن کمیشن نے ہی ایک اور خط سپریم کورٹ میں لکھ دیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. نواز شریف صاحب بھی آئندہ ماہ وطن چھوڑ کر لندن جا رہے ہیں، علاج کی غرض سے بات اس پر بھی ہوگی. مزمل صاحب، سب سے پہلے تو بات مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہی کر لیتے ہیں، جو ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچ چکے ہیں صاحبزادہ حامد رضا خان کے ساتھ وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر. کیا اہم ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب سے ایک کے بعد ایک تواتر سے ملاقاتیں تو چل رہی ہیں. دیکھیں، آئینی ترمیم ابھی کوئی ڈسبینڈ تو نہیں ہوئی نا. ابھی کوئی حکومت نے یہ اعلان تو نہیں کیا کہ ہم آئینی ترمیم نہیں لا رہے، اور سب کو یہ خبریں ہیں کہ آئینی ترمیم کو لانے کی کوشش اکتوبر کے فرسٹ ویک میں دوبارہ کی جا رہی ہے. تو اور مولانا مختلف قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں میں آئینی عدالت پر ساتھ ہوں، اور کبھی کچھ معاملات پر اتفاق اور کچھ معاملات پر اختلاف کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا چاہتی ہے، اور اس لیے ان سے بار بار مل بھی رہی ہے. حکومت بھی ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا چاہتی ہے اور حکومت بھی مل رہی ہے. کھینچا تانی چل رہی ہے دونوں طرف سے. کھینچا تانی نہیں، دونوں اپنے اپنے طور پہ مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سیاست کا حسن ہے، یہ جمہوریت ہے، دونوں کو کوشش کرنے کا حق ہے. جس طرح تحریک انصاف کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مولانا کو نہ ملیں، حکومت کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ مولانا کو نہ ملیں، اور کوشش جاری نہ رکھیں. اور مولانا سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے مفاد میں فیصلہ کریں گے، پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے، اور جو بہترین ان کو فیصلہ لگتا ہے. چونکہ دیکھیں، ایک پروگرام میں مولانا سے پوچھا گیا آپ پر کوئی دباؤ ہے؟ انہوں نے کہا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، اگر دباؤ ہوتا تو میں اس دن رات پر ترمیم پاس کرا دیتا. اور انہوں نے کہا کہ جو باتیں جمہوریت کے خلاف ہیں جب ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور انہوں نے بغیر دباؤ فیصلہ کرنا ہے تو سب کو قائل کرنے کا حق حاصل ہے. اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ سلمان پی ٹی آئی کو تو 100 چکر لگانے چاہیے ان کے. اگر حکومت ایک چکر لگاتی ہے تو پی ٹی آئی کو 100 چکر لگانے چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کی تو لائف لائن ہے مولانا. اگر مولانا ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال دیں تو پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ مولانا تو عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حق میں ووٹ ڈال دیں تو عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو جائے گا نا. تو عمران خان کے بچنے کی صورت تو مولانا ہی ہے، تو انہیں تو 100 چکر لگانے چاہیے. لیکن بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. ابھی تک تو جیسے حکومت بھی کانفیڈنٹ ہے. دیکھیں، دو عملی نہیں، ٹرسٹ ہے تو روز پہنچتے ہیں نا ان کے گھر، اور ان کے گھر آلو تو بٹ نہیں رہے. گرین سگنل تو مولانا صاحب بھی دیتے ہیں، تبھی تو پہنچ جاتے. کبھی حکومت بھی، کبھی اپوزیشن بھی. کوئی میرے گھر آنا چاہے، میرا مخالف، ان کی تو سیاسی جیت ہے. جتنے چکر پی ٹی آئی لائم لائٹ میں ہے مولانا صاحب، اس وقت لائم لائٹ میں ہیں. دیکھیں، جتنے چکر پی ٹی آئی ان کے گھر کے لگا رہی ہے، اور جتنی پی ٹی آئی نے ان کو گالیاں نکالی ہوئی ہیں، مولانا کا تو انتقام ہو رہا ہے نا پورا. آپ میری بات سمجھیں، وہ جو کل تک مولانا کو ڈیزل، کرپٹ، دین فروش یہ کہتے تھے، وہ آج مولانا کے در پہ روز حاضری دیتے ہیں. مولانا کی اس سے بڑی سیاست بتائیں، سیاست بہترین انتقام جمہوریت ہے. بے شک. تو اور انہوں نے کہا اور زیادہ انتقام لینا ہو تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور زیادہ جمہوریت ہے. تو پھر یہ مولانا کا اور زیادہ انتقام ہے کہ وہ اور چکر لگوا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور انتقام ہے، اور چکر لگوا رہے ہیں پی ٹی آئی کے. اور دیکھنا یہ ہے کہ مزید انہوں نے کہ پی ٹی آئی کو ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میں مکمل آپ کے ساتھ ہوں، نہ انہوں نے گورنمنٹ کو کہا آپ کے ساتھ ہوں، لیکن حکومت دونوں کو کہہ رہے ہیں چکر لگائیں. حکومت پر پریشر ہے اس آئینی ترمیم کو لے کر. پی ٹی آئی پر بھی پریشر ہے. پی ٹی آئی کو مطلب پی ٹی آئی کی کوشش ہے نا کہ نہ ہو، حکومتی کو برابر پریشر ہے. یا تو پی ٹی آئی کہنا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آئینی ترمیم سے ہو جائے تو ہم روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. وہ تو اس کو روکنے کے لیے مولانا کے در پہ کیا قدموں میں بیٹھے ہیں، اور وہ کروانے کے لیے در پہ اور قدموں میں بیٹھے ہیں. تو دونوں کی لائف لائن کا مسئلہ ہے، اس میں پریشانی کسی ایک کے خلاف تو گفتگو نہیں ہو سکتی، دونوں برابر زور لگا. یہ آنے والا مہینہ بتا دے گا، جلدی فیصلہ کر دے گا. مہینہ نہیں، اگلا مہینہ 9 اکتوبر سے پہلے. ہاں، اگلے مہینے کے پہلے ہفتے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. 30 ستمبر کو پرائم منسٹر نے واپس آنا ہے. ہاں جی.
और को 3-4 सितंबर से थिएटर लग जाए, अक्टूबर से थिएटर लग जाएगा। हाँ जी, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, उस पर फिर करेंगे कमेंट। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के मामले पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जस्टिस मंसूर अली शाह को, जवाब उसका सामने हमारे आ चुका है और ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कि आपने चूँकि इसरार किया इसलिए ये जवाब लिखकर ख़त की सूरत में आपके तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन कानूनन आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। जो फैसला मैं कर सकता हूँ उस पर सवाल नहीं बनता जस्टिस मंसूर अली शाह का। इज इट राइट? देखिए, अब सवाल ये है कि मैं इस मामले को किसी और तरह देखता हूँ। हुकूमत पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्यों लाई? वो इसलिए लाई कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में एक ही बेंच को 60-70 मुकदमात मिल गए और उसको हम ख्याल बेंच का नाम दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के बाकी सब जजों के पास कोई मुकदमा नहीं होता था और सारे अहम मुकदमे एक 5 रुकनी बेंच था जिसको बंदियाल साहब का हम ख्याल बेंच कहा जाता था। जब कहा जाता था फुल कोर्ट बना दें, बंदियाल साहब रिजेक्ट कर देते थे। जब कहते थे किसी और कोर्ट को भेज दें, बंदियाल साहब रिजेक्ट कर देते थे। तो ऐसे में पार्लियामान ने ये सोचा कि चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने के लामहदूद इख्तियारात हैं। वो बेंच बनाने के लिए अपने किसी साथी जजों से मशवरे का भी पाबंद नहीं है और एक डिक्टोरियल आमराना इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने के। लिहाजा उन्होंने एक कानून बना दिया कि बेंच बनाने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी होगी और वो 3 रुकनी कमेटी मिलकर बेंच बनाएगी और अपनी मर्जी के जजेस का इंतखाब करेंगे। ये कह रहे हैं कि पहले आपका 3 सवाल सीनियर करना मोस्ट पड़ता जज नहीं है। नहीं, पहला जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया उसमें 3 सीनियर मोस्ट जज रखे गए। अच्छा, अब ये हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आपस में एक इकट्ठे होकर सिटिंग चीफ जस्टिस को माजूल कर दिया। मतलब अब काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं चलती थी और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर मिलकर सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे। उस कमेटी में काजी साहब की कोई हैसियत ही नहीं थी। फिर पार्लियामान ने सोचा कि हम चीफ जस्टिस को तो ओएसटी नहीं करना चाहते थे। इस कानून का ये मकसद तो नहीं है कि आप सिटिंग चीफ जस्टिस को माजूल ही कर दें, उसके अख्तियार ही ख़त्म कर दें और नीचे वाले 2 जज जो हैं वो ऊपर वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सर तन से जुदा कर दें। परेशान तो थे दो जस्टिस। तो अब ये कहा गया कि हम चीफ जस्टिस की मुशावरत को चाहते हैं कि वो मुशावरत करें, ये नहीं चाहते कि आप चीफ जस्टिस को माजूल कर दें जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने किया। लिहाजा हुकूमत ने ये कहा कि कमेटी में एक जज चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का भी डाल सकते हैं जबकि एक सीनियर मोस्ट जज तो हो गई। अब मुनीब अख्तर साहब को हटाकर काजी फ़ाइज़ ईसा अमीनुद्दीन साहब को ले आए। मंसूर अली शाह साहब को उस पर एतराज़ था। अब काजी साहब ने जो तौजीहात बयान किए हैं वो भी दिलचस्प हैं। काजी साहब ये कहते हैं कि मुनीब अख्तर साहब ने गर्मियों की मुकम्मल छुट्टियां की हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, पर उन्होंने कहा मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां पूरी करूंगा और कोई केस नहीं सुनूंगा। लेकिन इन छुट्टियों के दौरान वो कमेटी की मीटिंग मिस नहीं करते थे। उनको कहा गया आप छुट्टी पर हैं तो आपकी जगह तो हम दूसरे जो अगले जज हैं या अफरीदी साहब उनको कमेटी में रख लेते हैं क्योंकि आप छुट्टी पर हैं गर्मियों की। उन्होंने कहा गर्मियों की छुट्टियों पर तो मैं हूँ सिर्फ केस सुनने के लिए, कमेटी की मीटिंग में मैं आऊंगा। तो ये उनका भी, मुनीब अख्तर का भी और मंसूर अली शाह का भी या अफरीदी पर तो एतमाद नहीं था। जो अगर आप छुट्टी पे हैं तो आपसे अगले जज को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप वो जगह इसलिए होल्ड करना चाहते हैं कि आपके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, आप कुछ केस नहीं लगने देना चाहते और कुछ केस लगने देना चाहते हैं, तो इसलिए आपने कमेटी होल्ड की हुई है। आप कमेटी में शामिल हैं किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में। तो आज जो काजी फ़ाइज़ ईसा का जवाब है, उस जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि हमेशा मैंने एहतसाब और शफाफियत का साथ दिया है, मैं उसका हमेशा दाई रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की आपको वजूहात बता रहा हूँ क्योंकि आपका हक नहीं बनता है कि आप मुझसे पूछें कि कौन सा जज होना चाहिए और कमेटी में कौन सा जज शामिल ना करूं। ठीक कही है कि जब कानून बन गया है और ऑर्डिनेंस की शक्ल में, तो जब तक कानून मौजूद है तब तक उस कानून पर एतराज़ तो नहीं किया जा सकता। पहले वो कानून मुअत्तल होगा तो उस पर एतराज़ करेंगे ना। कानून मौजूद है तो कानून पर अमलदारी होगी। या इस पर गौर किया जाए कि कानून लाने की नौबत क्यों पेश आई? देखिए, वो पार्लियामान का काम है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून के मुताबिक फैसले करना। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। काजी साहब की एक पोस्ट भी बड़ी वायरल हो रही है 2019 की। क्या? इस पर काजी साहब इसी अपने एक्शन के अगेंस्ट बड़ा एतराज उठाया करते थे। अगर पार्लियामेंट ने सारे फैसले करने हैं तो फिर अदालत नहीं। काजी साहब हमेशा देखें, काजी साहब तो पार्लियामेंट के अंदर भी गए पार्लियामेंट की को सुप्रीम कहने।
और काई साहब के तमाम फैसले पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं। जो लोग पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं कहते वो मुनीब अख्तर साहब थे जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ फैसला दिया था और आज उसके तहत हक भी मांग रहे हैं कमेटी में बैठने का। मतलब आपने फैसला तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दिया था, लेकिन आपको ये भी बहुत एतराज है कि मुझे अब उस कमेटी में से क्यों निकाला गया। आपको तो वैसे ही कमेटी का रुकन नहीं होना चाहिए कि मैंने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ फैसला दिया, मैं इसके तहत बनने वाली कमेटी का रुकन क्यों बनूं। लेकिन आपको कमेटी का रुकन बनने का बहुत ये शिकवा जवाब शिकवा इसी तरह तवातर से चलता रहा। वैसे एक और बात भी है, वो कहते हैं मुनीब अख्तर साहब सिर्फ 11 बजे तक मुकदमात अर्जेंट नौयत के सुनते हैं, फिर घर चले जाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात की लंबी लिस्ट उनके पास भी मौजूद है। मेरा मतलब है कि मुनीब अख्तर साहब को पूरा काम करना चाहिए। क्यों वो 11 बजे तक मुकदमात सुन के घर चले जाते हैं? ये तो बड़ी गलत बात है। वो हमारे टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं। चैलेंज कर दिया है, चैलेंज कर दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस। पीटीआई ने भी चैलेंज करने से खत्म तो नहीं हो जाता। कम से कम एतराज तो अपना उठाया उन्होंने। नहीं चैलेंज करना है। अभी तो वो लगेगा समात के लिए, उसके ऊपर कोई बेंच बनेगा। पहला जो है उसके ऊपर फुल कोर्ट था, अगले के ऊपर कौन सा फुल कोर्ट बनेगा, ये बात तो देखने की है ना। अभी अब आईनी और गैर आईनी एक जंग छिड़ी हुई है कि जो ऑर्डिनेंस आया वो गैर आईनी है। हुकूमत ये कहती है कि जो हम कुछ कर रहे हैं वो आईनी है। देखिए ऑर्डिनेंस अगर गैर आईनी है तो उसको गैर आईनी कौन करार दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट करार दे सकती है ना। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको गैर आईनी करार ना दे वो आईनी है। सही। और हुकूमत का देखें, पीटीआई तो ऐसे ऑर्डिनेंस पर इतराज़ कर रही है जैसे उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कभी ऑर्डिनेंस जारी ही नहीं किया था। उन्होंने तो हुकूमत चलाई ऑर्डिनेंस के सिर पे थी, रिकॉर्ड ऑर्डिनेंस जारी किए हैं उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में। वैसे मैं ये समझता हूँ कि ऑर्डिनेंस की एक ख़ास मुद्दत होती है, 3 माह के 6 माह। मुझे लगता है हुकूमत ये मुकम्मल कानून नहीं बनाना चाहती, इसके पार्लियामेंट से तौसीक नहीं होगी। मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि ये ऑर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी करके लैप्स हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस सिर्फ काजी फायज ईसा साहब को ब्रीथिंग स्पेस दे रहा है। जो अगला चीफ जस्टिस आएगा उसके लिए पुराना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बहाल हो जाएगा। चीफ जस्टिस आ रहा है क्योंकि काजी साहब ने खुद एक तरफ कहा कि वो एक्सटेंशन के हक में नहीं है, लेना नहीं चाहते हैं एक्सटेंशन। और तमाम तर जो कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से, आईनी तरमीम उठाकर देख लें। विफाकी आईनी अदालत की जो बाज़गश्त सिस्टम सुनाई दे, तो क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो रहेगा ना, और सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस भी आएगा। मतलब काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो नहीं हो सकते। अच्छा, विफाकी आईनी अदालत बनने जा रही है। अगर आईनी तरमीम हो गई तो वफाकी आईनी अदालत के हक में तो मौलाना भी बयान देती हैं। वफाकी आईनी अदालत के हक में अपनी शर्तों पे, देखें शर्तें छोड़ें, वफाकी आईनी अदालत के हक में है, बिलावल वफाकी आईनी अदालत के हक में है, एमक्यूएम वफाकी आईनी अदालत के हक में है, पीपल्स पार्टी तो मुस्लिम लीग नून भी वफाकी आईनी अदालत कोशिश कर रही है। तो वफाकी आईनी अदालत की हद तक तो सब इत्तेफाक राय मौजूद है। और जहाँ तक जजेस की रिटायरमेंट की उम्र की बात है, उस बारे में भी ये है कि देखें पूरे तमाम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र सेम नहीं है। जो सेशन जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र और है, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र और है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र और है। इसका मतलब हर सतह के जज की रिटायरमेंट की उम्र मुख्तलिफ है पाकिस्तान में। तो फिर वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र मुख्तलिफ क्यों नहीं हो सकती? यहाँ तो आप कहें ना कि पूरे पाकिस्तान में तमाम जजेस की रिटायरमेंट की एक ही एज है, लिहाजा उस एज को जब सब जज रिटायर हो जाते हैं तो वफाकी आईनी अदालत के जज भी रिटायर हो जाएं। लेकिन अगर आपके सेशन कोर्ट्स के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, हाई कोर्ट्स की 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट की 65 साल है, तो फिर एक सवाल है कि वफाकी आईनी अदालत की भी मुख्तलिफ हो सकती है, 68 साल क्यों नहीं हो सकती? यहाँ तो आप तमाम की एक उम्र रिटायरमेंट कर दें। जब अब फर्क मौजूद है तो फर्क रहेगा। लेकिन मुज़म्मिल साहब, इस ही मौके पर फर्क महसूस करने की जरूरत क्यों पेश आई है? जहाँ एक तरफ महसूस नशिस्तों का मामला, दूसरी तरफ आईनी तरमीम जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। ये अदलिया और पार्लियामेंट में एक खिंचाव है और इस खिंचाव से आपको पता है इस टाइम नुकसान किसका हो रहा है। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तें केस इलेक्शन एक्ट पर अमल कर रही है सुप्रीम कोर्ट। ये इलेक्शन कमीशन क्यों कंफ्यूज है? 7वां इजलास बेसूद रहा, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, खत लिख रहे हैं, क्या करें क्या करें? क्या मुश्किल सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की समझ में नहीं आ रही। नहीं, तफसीली फैसला तो आ गया जस्टिस मंसूर अली शाह का। नहीं, देखें फैसले के बाद पार्लियामेंट ने एक कानून साजी कर दी है।
وہ قانون سازی جو ہے، اب سوال یہ ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کے ذریعے عدالتی فیصلے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے نواز شریف تا حیات نااہل تھے، یہ ایک عدالتی فیصلہ تھا، اس کے اوپر قانون سازی ہو گئی اور نااہلی ختم ہو گئی. تو آپ بتائیں عدالتی فیصلہ چلا یا قانون سازی؟ قانون سازی چلی. اب مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی ایک عدالتی فیصلہ ہے، ایک قانون سازی ہے پارلیمنٹ کی. ایک رائے یہ ہے کہ قانون سازی چلے گی، عدالتی فیصلہ نہیں چلے گا. تو خط لکھ کے جو پوچھ رہے ہیں تو پھر اپنا فیصلہ صادر کر دیں الیکشن کمیشن. دیکھیں الیکشن کمیشن، ویسے تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. خط کا اسپیکر کا جو خط تھا جی وہی اس کے مطابق انہیں نوٹیفائی. لیکن جتنی تڑیاں اور جتنا غصہ ججز نے اپنے فیصلے پر الیکشن کمیشن پر نکالا ہے، مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن ڈرا ہوا ہے. ان کا مطلب ہے ہم پر توہین عدالتی لگا کے ہمیں گھر نہ بھیج دیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی سپریم کورٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نہیں آپ قانون کو مانتے ہیں یا آپ فیصلے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کوشچن ہے کہ آپ قانون کو مانتے ہیں یا عدالتی فیصلے کو لے کر چلیں گے، یہ کس بینچ کے آگے لگے گا؟ کیا یہ کلیئر؟ میرے خیال سے یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. نہیں، کیا یہ دوبارہ پٹیشن فل کورٹ کے آگے جائے گی یا یہ اس 8 رکنی بینچ کے آگے لگے گی؟ پتہ چل جائے گا. اچھا، اگر تو یہ فل کورٹ میں دوبارہ جائے گی تو پھر تو ہو سکتا ہے فل کورٹ میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ قانون سازی چلے گی. فل کورٹ میں ہو سکتا ہے 7-6 کا اب کے 8 فیصلہ الٹا جائے. پھر تو میرا مطلب ہے وہ یہ لا پوائنٹ سیٹل کرنا ہے نا کہ قانون سازی چلے گی یا فیصلہ چلے گا. تو عین ممکن ہے اس بار جو ہے وہ فیصلہ قانون سازی کے حق میں آ جائے. تو اس لیے میرے خیال میں ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے. اس سے بھی بات کریں گے آنے والا ٹائم میرا آپ کو لگتا ہے ایسے ہو بھی سکتا ہے. فی الحال ٹائم بھی شارٹ ہے. مزمل صاحب، جو جلسہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے اور اس کے بڑے کلیئر احکامات بھی جاری کر دیے گئے تھے پی ٹی آئی قیادت کو، 28 ستمبر کا تھا راول پنڈی میں. اب وہ فی الحال منسوخ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا عمران خان کی طرف سے، بانی پی ٹی آئی کی طرف سے. کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ یو نیور نو کہ عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا آئندہ ہم کوئی جلسہ منسوخ نہیں کریں گے اور اب احتجاج کی سیاست، بالکل مذاکرات کے دروازے بند اسٹیبلشمنٹ سے. اب کیا ہوا اچانک؟ اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ پنڈی میں جلسہ ہو. یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ اجازت تو دیں گے نہیں، پھر کہیں دور اجازت دیں گے تو بہتر. پرسوں تو وہ کہہ رہے تھے اجازت نہ بھی دیں تو کریں گے، مینار پاکستان میں بھی کریں گے، لاہور دوبارہ. کوئی ایک دن ایک بات کرتے ہیں، ایک دن ایک بات کرتے ہیں. مجھے اور آپ بھی، میں اور آپ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یقین دہانیاں کرائی گئی ہوں جیسے 22 اگست کے جلسے سے پہلے کرائی گئی تھی. تو اب تو انہوں نے کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے ان کی اسی بات کے بعد کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی شو کی گئی ہو. اچھا، آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ گئی ہے منتیں کرنے کے پنڈی میں جلسہ نہ کریں؟ اسٹیبلشمنٹ جاتی نہیں ہے، اپنا نمائندہ بھیجتی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے. نواز شریف صاحب بھی آخر میں، میرے خیال میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بھیجا. ان کو پتا تھا پنڈی میں جلسہ پارٹی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب بھی پارٹی دیکھیں، پارٹی لاہور میں بھی گنڈا پور نہیں پہنچے تھے، اسد کیسر نہیں تھے، عمر ایوب نہیں تھے، شیر افضل مروت کورونا میں تھے. 6 بجے بتیاں بند ہو گئی، بڑے ایکٹیو ہو کے سامنے آئے سوشل میڈیا پہ، ان کا مذاق اڑا، بند ہو گئی، سب چپ کر کے گھر چلے گئے. تو عمران خان کو اپنی پارٹی کی سیاسی طاقت کے بارے میں پتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو میری سیاسی جماعت ہے نا، یہ اب اتنی. لاہور میں تو پارٹی قیادت مسنگ تھی. کہاں تھے سمجھ نہیں آ سکی. تو پنڈی میں آ جاتے. میں لاہور میں مسنگ تھے تو پنڈی آ جاتے. پنڈی میں تھے 8 ستمبر کو جو لوگ تھے وہ نہیں. میرے خیال میں خان صاحب کو ان کی پارٹی نے کہا ہے کہ ہم نے پنڈی میں جلسہ نہیں کرنا. ان کو کسی نے نہیں کہا. پارٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ خان صاحب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری طرف سے معذرت ہی سمجھیں، ہم پنڈی میں جلسہ کریں. قیادت نہیں بھی تھی نا، پھر بھی لاہور کے لوگ جلسے میں پہنچے تھے تو لوگ تو پہنچیں گے. اگر جلسہ ہوتا تو لوگ پہنچتے. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ایسا ہوا کہ اچانک سے جلسہ منسوخ کرنا پڑا. اجازت تھی تو لوگ پہنچے تھے. پنڈی میں اگر اجازت نہ ہوتی تو پیغام تو پھر پہنچایا گیا نا کہ بھائی اجازت ہے تو کرے نہیں. پارٹی نے واضح کیا ہوگا کہ بھائی ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم نے دوبارہ اپنے اوپر پرچے نہیں کرانے، اب تو ہمارے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہونے.
آپ میری بات ہے، باتھ روموں میں چھپ کے کبھی ایم این اے نے بھی گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی ہے، پارلیمنٹ میں بھی گھس کر اس طرح سے کسی نے وہ باتھ روم میں لاک تھے، پارلیمنٹیرینز کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، ہاتھ دے کے گرفتاری دیتے کہ آئیں ماں باپ میں گرفتار کرنے آئے ہیں، کبھی کوئی باتھ روم کو اندر سے کنڈی لگا کے بھی گرفتاری کے خوف سے بیٹھ جاتا ہے، مسجدوں سے بھی کوئی گرفتار کر کے لے کے جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوں کو بھی کوئی گرفتار کر کے لے کے جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں باتھ روم میں نہیں چھپنا چاہیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا جو بیان ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، مزمل سہروردی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بات آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کے حوالے سے کریں گے۔ معیشت کچھ بہتر ہونے جا رہی ہے، حکومت کا یہ دعویٰ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری بھی دے دی ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے پاکستان کا 11% شرح سود پر قرض وصولی کا پول بھی کھول دیا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ خاقان نجیب صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاقان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، کیا ہے آئی ایم ایف کی سخت سے سخت شرائط جو کہ پاکستان کے سامنے اس قرض کے منظوری کی صورت میں رکھی گئی؟ چلیں خاقان صاحب، ذرا میں ایک سوال کو اسپشٹ کر دیتا ہوں۔ یہ $7 ارب کا ہمیں مل تو گیا پیکیج، پہلی قسط 30 ستمبر تک مل جائے گی، آپ اس کے بعد معیشت کو کدھر دیکھتے ہیں؟ تو ثنا صاحبہ اور مزمل صاحب، دیکھیے ایک تو بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی سپورٹ کے بغیر چلانا پروڈنٹ پالیسی میکنگ نہیں ہے۔ مئی 2023 میں آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیریل ہو رہا تھا، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب سے نیچے چلے گئے تھے، روپیہ 315-20 پہ ٹریڈ کر رہا تھا، انفلیشن 38% پہ تھی۔ آئی ایم ایف انگیجمنٹ ہوتی ہے، آج پہلے ایک چھوٹا پروگرام کہ ایک سٹینڈ بائی سی فیسلٹی تھی، اب اس فیسلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ آج ایک میکرو سٹیبلٹی ملک میں ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ اس کا بہت آسان ایکسپلین کر دوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ کیا پوزیشن ہے۔ ان افراط زر نیچے آ گئی ہے، 10-12% کے قریب رہنے کی امید ہے۔ پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ جو بیرونی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا ہے، ریزروز 2 ماہ کی امپورٹ کور پہ ہیں اس وقت۔ شرح سود میں آپ کو 450 BPS 4.5% کی کمی دکھائی دے رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج ریئیکٹ کر رہا ہے، 80% کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ یہ ایک شارٹ ٹرم جائزہ ہے کہ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ نے کیا دیا، کرنی کیوں تھی۔ $26 ارب کلیکٹ کرنے تھے بغیر آئی ایم ایف کی اپروول کے۔ آپ کو $12.5 ارب جو دوست ممالک ہیں وہ موخر بھی کرنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے موخر کر دیا۔ 4 ارب کمرشل فنڈنگ سے آیا، اور باقی جو ہے ملٹی لیٹرلز پروجیکٹس کے کچھ پیسے جائیں گی وہ دے دیں گے آپ کو۔ یہ ہے اوور آل جائزہ۔ وائی یو آر ود دی آئی ایم ایف، واٹ ڈز دی آئی ایم ایف ڈو۔ اب مزمل صاحب کے سوال پہ آتے ہیں۔ دی آئی ایم ایف گیٹس یو آف دی آئی سی یو ٹیبل اینڈ آن ٹو دا سرجیکل ٹیبل، اتنا ہی کام ہے ان کا۔ وہ آپ کو ایک مشکل ڈیفالٹ کی سچویشن سے نکال کر ایک میکرو سٹیبلٹی شارٹ ٹرم کی دے دیتے ہیں۔ اور یہ کس طرح آئی ہے، کیا شرائط تھیں؟ 1800 ارب کے نئے ٹیکسز لگے، بجلی کی قیمت 29 روپے سے 34 روپے تک گئی، روپے کو فلیکسیبل رکھا گیا، ایس او ایز کے کچھ ریفارمز، پی آئی اے کا 1 اکتوبر کو سیل کی بات کی گئی۔ اس طرح کے یہ اقدامات کر کے آپ نے پروگرام کو سیکیور کر لیا۔ اینڈ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ مزمل صاحب، دس از اے بریدر، دس از اے ٹائم، دس از اے اسپیس۔ اس کو ان 3 چیزوں سے ہی سمجھیے۔ یہ آپ کو اس لیے ملا ہے کہ آپ اپنے فنڈامنٹلز درست کر سکیں۔ آج بھی جو آئی ایم ایف کی پریس ریلیز ہے جب آپ کو ملے گی تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے ہی گزر رہا ہے، اور اس مشکل وقت کو ٹھیک کرنے کے کلیدی فیصلے آپ نے کرنے ہیں۔ دا فالوئنگ: ایک ڈیفیکلٹ بزنس انوائرمنٹ ہے، ایک ویک اکنامک گورننس کا نظام ہے، ایک اسٹریٹ ہے جو اسٹریچڈ ہے اور حاوی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو پنپنے کی گنجائش نہیں دے رہی، اور پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ لو ہے کمپیئر ٹو اٹس پیئرز، ٹیکس بیس نیرو ہے، مالیاتی خسارے تواتر سے چل رہے ہیں، ایکسپینڈیچر ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہیں وہ فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں۔ اکانومی سٹیبلائزڈ رہے گی اگلے 1 سال میں، اس پہ بالکل کلیئرٹی رکھیے، یہ ایسے ہی ہوگا۔ دس از ہاؤ اٹ ول پلے آؤٹ، بیکاز فنڈ کے ساتھ انگیجڈ رہیں گے۔
پر پہلا ہی چیلنج مزمل صاحب 30 ستمبر کو آئے گا. اگر تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریڈ ایف پی آر کا ٹارگٹ پورا ہو گیا تو آپ کو نئے ٹیکسز کا اجرا نہیں کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کو ٹیکسز کا اجرا کرنا پڑے گا. سو دوسرا بڑا چیلنج, یہ جو پہلے میں نے چیلنجز رکھے ہیں وہ تو آپ نے کرنے ہیں, پر دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف سے جو ایگریڈ بینچ مارکس, ٹارگٹس اور کرائٹیریا, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریا, یہ کیا آپ تینوں عمل درآمد لا سکیں گے پوری طرح؟ ایف پی آر, سرکولر ڈیٹ, مانیٹری, یہ کیا سارے اقدامات آپ کر سکیں گے کہ یہ ٹارگٹس پورے ہوں؟ اور بینچ مارکس جو اگری کیے ہیں, مثلا انہوں نے کہا ہے آپ نیشنل فسکل پیکٹ کیجئے, تو مطلب کر لیں, آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جا کر نیشنل فسکل پیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم کہتے ہیں وہ کنڈیشنالٹیز لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے این ایف سی 2010 کے بعد نہیں دیکھا, اس میں آپ نے اتنے سبجیکٹ ڈیوالو کرنے تھے, ان کے پیسے نیچے دے دیے ہیں, سبجیکٹ ڈیوالو نہیں ہوئے, اب آپ این ایف سی کو ریویو کیجئے, آپ نہیں کرتے تو کہتے ہیں اچھا آپ نیشنل فسکل پیکٹ کر لیجئے. سو اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ آتے رہیں گے. اچھا ایک جو خاقان بھائی ایک بہت سوال اٹھ رہا ہے کہ جو ہم نے یہ 11% پہ کمرشل لون لیا ہے, جو اب ریویل ہوا ہے کہ وہ 11% پہ ہے انٹرسٹ ریٹ پہ, اور کچھ آئی ایم ایف کہتا ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ 11% پہ آپ لیں, لیکن آپ کا چونکہ شارٹ فال تھا ایکسٹرنل فنانسنگ میں تو آپ نے 11% پہ لون لیا ہے, تو اس پر بہت بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے یہ 11% جو آپ نے کمرشل بینک سے لیا؟ دیکھیے مزمل صاحب, بات اس طرح سے کہ پاکستان رائٹلی وانٹیڈ ٹو گیٹ انٹو این آئی ایم ایف انگیجمنٹ. اس آئی ایم ایف انگیجمنٹ نے کیا ہونا ہے, اس کے خط و خال کیا ہونے ہیں, دیٹس اے میٹر آف گڈ نیگوشیشن. میں نے 13-16 کا پاکستان کا واحد پروگرام اینکر کیا ہے جو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. ہم نے آج تک کوئی اور پروگرام لانگ ٹرم کا کمپلیٹ بھی نہیں کیا, یہ بھی یاد رکھیے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری چیلنجنگ. سو ہم نے ایک کمٹمنٹ دی, میرا خیال ہے 11% پہ آئی ایم ایف کو بھی ہمیں پش نہیں کرنا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو کوآرڈینیٹڈ دس ان اے مینر جہاں ہم یہ کہتے کہ دیکھیے ہمیں 11% اس وقت کی ریٹنگ پر, اس وقت کے ہمارے اسٹیٹ بینک کے ذخائر پر مل رہا ہے قرضہ, ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں. $600 ملین جہاں $26 ارب کا انتظام کر لیا, وہاں $600 ملین کیا چیز تھی؟ یہ ایک پریسیڈنٹ نہیں ٹھیک سیٹ کر رہا, یہ ایک ہمارا جو مارکیٹ میں سگنل ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا. آئی ڈونٹ نو وائی یہ نیگوشیشن آئی ایم ایف سے نہیں ہوئی. اچھا چلے نہیں ہوئی تو آئی ایم ایف خود ہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ 11% پہ بورو نہ کیجئے, 5% پہ ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, ملٹی لیٹرل لونز اس سے بھی سستے ہوتے ہیں, ویٹ آؤٹ کیجئے. ہو سکتا ہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ہی کم رکھیں تو آپ کو 26 کی بجائے 25 کی ہی ضرورت پڑے. سو آئی ایگری وتھ یو, دس از ناٹ اے گڈ سگنل. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس پریشر سے نکلنے کے لیے کچھ کام آئی ایم ایف نے آپ کو نہیں کیے. ڈیٹ سسٹینیبلٹی پہ کام نہیں ہوا, آپ کو ڈیٹ ری پروفائلنگ پہ کام نہیں ہوا, ایکسپینڈیچر ریفارمز پہ کام نہیں سامنے آیا. مزمل صاحب, اکانومی اس طرح بیہیو کرے گی جیسے آپ یہ کام کریں گے. اور سب سے بڑھ کے 11 پی ایچ ڈیز آتے ہیں وہاں سے پروگرام نیگوشیٹ کرنے کے لیے. آپ اگر پروگرام اپنے طرز پہ رن کرنا چاہتے ہیں, اپنے کانٹیکسٹ پہ رن کرنا چاہتے ہیں, اپنی ٹرمز پہ رن کرنا چاہتے ہیں, اس کی اونرشپ لے کر رن کرنا چاہتے ہیں, اور یہ نہیں بار بار کہنا چاہتے کہ ان کی کنڈیشنالٹی ہے, دین میک یور پروگرام, میک اٹ وائبل, ماڈل اٹ رائٹ اینڈ سیل اٹ ٹو دی آئی ایم ایف. کیا اگر میں آئی ایم ایف کو یہ کہوں, اب میں صاحب ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ون ایگزامپل, لیٹ سے کہ میرا 150 ارب کا شارٹ فال ہے 30 ستمبر کو, پہلے تو یہ شارٹ فال ہونے نہیں دوں گا, لیٹ سے ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یا میں پی ایس ڈی پی کاٹ دوں گا یا میں جاری اخراجات میں سے کاٹ دوں گا. میں ایک تیسری مثال بھی دے سکتا ہوں, 3 صوبوں میں میری حکومت بھی ہے, وہ تینوں بڑے صوبے ہیں, فیڈرل اور پروونسز ایک ہیں. ان سے گزارش کیجئے کہ آپ اپنے اے ڈی پیز, اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹ کے ہمیں یہ 150 ارب کا شارٹ فال پورا کر دیجئے. So I am putting you options to negotiate with the IMF. This is how you move in an IMF program. اچھا, ابھی ہم نے دیکھا ہے ڈالر کے سے روپے کو مستحکم ہوتا, ایک سال سے کافی مستحکم ہے, لیکن آئی ایم ایف کی پروجیکشن میں بھی یہ 315-320 روپے میں ہے اگلے سال. کیا روپیہ 277 روپے پہ اس وقت ہے, اس سے نیچے جائے گا 240, 50, 60 یا 315 پہ جائے گا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد؟ کیونکہ جو خان صاحب کے دور میں آئی ایم ایف پروگرام ہوا اس میں ہم نے چونکہ اسٹیٹ بینک سے یہ اتھارٹی لے لی انٹروین کرنے کی, تو پھر ہم روپیہ 315 پہ بھی لے گئے, تو پھر اب ہم نے اس کو ہولڈ کیا ہے. آپ روپے کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس آئی ایم ایف پروگرام کے بعد؟ کیونکہ ہر آدمی یہی سوال کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 315 پہ ہوگا. دیکھیے آئی ایم ایف چونکہ ماڈل کر رہا ہوتا ہے تو وہ 1 روپے کی قیمت نکل آتی ہے,
وہ میں بھی نکال سکتا ہوں, شاید نکالی بھی ہوگی, بٹ آئی وونٹ گو پبلک ود اٹ. بٹ روپیہ بیہیو کرے گا ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیسس پر. اگر ہمارے جو ساری کمٹمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی رہیں اور یہاں سے آپ کی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 3 مہینے کی سطح پر یعنی کہ $12 ارب کے قریب چلے گئے جب آپ نے یہ مالیاتی سال ختم کیا ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیریل نہیں ہوتا, تو روپے میں آپ یقین کریں استحکام رہے گا. موومنٹ دونوں سائڈ کی ہو سکتی ہے, آپ نے 315 اور 278 بھی دیکھا, پھر 285 پھر 280 دیکھا. روپیہ جو ہے وہ استحکام میں ہی رہے گا. آئی ایم ایف کوئی نوشنل ویلیو لے کر نہیں چلتا, وہ جب ساری ماڈلنگ کرتا ہے تو اس میں سے روپے کی قدر نکل آتی ہے کہ اگر ہم یہ موو کریں گے, اگر اتنا خسارہ ہوگا تو کیا ہوتا ہے. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سادہ سوال, ہم یہ 1 بلین آنے کے بعد 10 بلین پہ تو پہنچ ہی جائیں گے, 9 پہ ہیں, اور اگر ہم آپ کے مطابق 31 دسمبر تک 12 بلین پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ روپیہ کہاں دیکھتے ہیں؟ میں 30 جون پہ آئی تھنک بات ہوئی ہے کہ ہم 12 بلین تک پہنچ جائیں گے. دیٹ از دی ایسپریشن. اگر وہاں پہ ہم پہنچ جائیں گے تو روپے کو استحکام رہنا چاہیے, کوئی بہت پریشر نہیں آنا چاہیے روپے پہ. اگر میں ریئر کو دیکھتا ہوں, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت تقریباً آئی تھنک 100 کے قریب ہے, تو روپیہ ایکولی بیلنسڈ ہے, اپنی صحیح سطح پر ہے اس وقت. اوپن مارکیٹ کئی دفعہ نیچے ہے فرام دی انٹر بینک مارکیٹ, سو کوئی ایسا پریشر روپے پہ نہیں ہے. پر جیسے آپ امپورٹس کو تھوڑا کھولیں گے مزمل صاحب, دیکھیے اس میں اگر جو بھی آپ کو ویلیو دے رہا ہے وہ لیٹ سے کہ ہم تھوڑا سا امپورٹ بڑھاتے ہیں, اکانومی پک اپ کرنا شروع کرتی ہے تو تھوڑا سا پریشر آئے گا, آپ روپے کو تھوڑا سا سلائڈ بھی ہونے دے سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ امپورٹ ملک میں آئے گی, اس سے دھاگا بنے گا, اس سے قمیض بنے گی, اس سے لیدر بنے گا. جب ایکسپورٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ 285 کا پھر نیچے آ جائے. دس از واٹ اے فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ از آل اباؤٹ. ہم ٹیگ نہیں کر رہے روپے کی قیمت کو کہیں پہ بھی, یہ دونوں سائڈز پہ ڈیپینڈنگ آن ہاؤ وی مینج دی اکانومی. میرے لیے مینجمنٹ آف دی اکانومی, فنڈامنٹلز آف دی اکانومی, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں اور میں عام آدمی کا سوال آپ سے پوچھتا ہوں. لوگ روپے کی قدر جاننا چاہتے ہیں, آپ مبہم بات کرتے ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں چلیں آپ سے, بجلی اور مہنگی ہوگی؟ تو پہلی تو بات میں یہ بتاتا ہوں کہ اس سال افراط زر اگر 12% رہی اور آپ کے چینل نے آپ کی سیلری 15% بڑھائی تو آپ کی قوت خرید ایکچولی بڑھ جائے گی. سو پہلی تو لوگوں کو جو امپیکٹ ہے, بالکل میں آسان لفظوں میں لوگوں کی گفتگو کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس سال میں کیا ہونے جا رہا ہے, نیکسٹ ایئر پریڈکٹ کر دیتا ہوں ایگزیکٹلی. 12% افراط زر, 15% آپ کے چینل نے آپ کی سیلری بڑھائی, یہ ایوریج ایک ہے جو بڑھتی ہیں, زیادہ بھی بڑھتی ہیں سیلری تو آپ کی قوت خرید بہتر ہوگی. بجلی کے میجر پرائس پاس تھروز ہو گئے ہیں, تیل کی قیمت نیچے ہے, اس لیے فیول پرائس بھی ایڈجسٹمنٹ اتنی اوپر نہیں آئے گی. سو آپ کے 2 سوالوں کے جواب. تیسری بات یہ ہے کہ اکانومی کو اب ہم جہاں پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایگریکلچر گروتھ بہت اچھی نہیں آ رہی, انیشل کاٹن ایسٹیمیٹس بہت اچھے نہیں آ رہے. دیٹ فار می از مور ٹربلسم. لوگوں کو ایگریکلچر, بیکاز ہمارا بہت بڑا 21% ہے اکانومی کا, 40% لیبر انوالوڈ ہے, تو آئی تھنک دیٹ از ویئر دی گورنمنٹ ہیز ٹو وری اینڈ انشور کہ وہ چیزیں بہتر ہیں. افراط زر چونکہ کم ہوگی تو ہیئرز دا گڈ نیوز. جب آپ گاڑی خریدنے جائیں گے مزمل صاحب, لوگوں کی گفتگو کر رہا ہوں, 17.5% پہ آج آپ لیز کر سکتے ہیں, پہلے 22% پہ کر سکتے تھے. مطلب کیا ہے, آپ نے 10 لاکھ کی گاڑی خریدی, آپ کی اگر جو قسط ہے وہ پہلے 2,20,000 جا رہی تھی, اب جا رہی ہے 1,75,000. آپ تھوڑا اور انتظار کر لیجئے, 6 ماہ بعد یہ قسط ہو سکتا ہے 1,40,000 ہو جائے, کیونکہ شرح سود نیچے آ رہی ہے. سو لوگوں پہ کیا امپیکٹ ہے, سو لوگ بورو کریں گے, گاڑی خریدیں گے, ان کی جو لیزنگ ہے ہر منتھ کی وہ کم ہو جائے گی. پیٹرول پرائسز 24 روپے نیچے آئی ہیں, یہ بھی آئی ایم ایف انگیجمنٹ کی ہی وجہ ہے. روپیہ چونکہ سنبھل گیا تو آپ کو پیٹرول میں 24 روپے نیچے لانے کی جگہ مل گئی ہے. اور آخری بات, جب مزمل صاحب نے بہت سے پیسے کراچی سٹاک ایکسچینج میں لگائے تو ان کے جو حصص کی قیمت ہے وہ 80% بڑھ گئی ہے. پاکستان کی ایکچوئل میں ڈالر ریٹرن از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. سو ان لوگوں نے پیسے کمائے, ایکسلنٹ, جن کی ویلتھ کریشن ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے, پر اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے. ناؤ دس از دا ڈیفیکلٹ تھنگ کہ نئی امپلائمنٹ کے ذرائع
नहीं क्रिएट हुए, इकोनॉमी ग्रो नहीं की। हमें 15 से 20 लाख नौकरियां चाहिए। मुल्क में आज भी पावर्टी की शरह 45% है। वल्नरेबल सेगमेंट्स पे हम पहुंचते हैं थ्रू इनकम सपोर्ट, बट हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन हेल्थ आज भी चैलेंज्ड है। FBR का वाइडनिंग आज भी चैलेंज है। आखिरी सवाल में आखिरी सवाल देखें, लोग रियल स्टेट में डूब रहे हैं। आप और स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, लोगों के पैसे रियल स्टेट में डूब गए हैं, प्लॉट सस्ते हो गए हैं। रियल स्टेट को कहते हैं IMF ने कड़ी शराइत लगा के टैक्स लगा दिया है, रियल स्टेट डूब गया। ये तो डूबा ही रहेगा ना। रियल एस्टेट पे जब पहला टैक्स लगा तो मैं इसका सबसे बड़ा फाइनेंस की मेज पे प्रोपोनेंट था। पाकिस्तान को मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पैसे रियल एस्टेट में रखूं। मैं चाहता हूं कि मैं जूती बनाऊं, मैं कैलकुलेटर बनाऊं, दुनिया में बेचूं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है कि एवरीवन इज पार्किंग इन रियल एस्टेट, और वो वेल्थ इफेक्ट बनता जा रहा है। और हम मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर में पैसे लगाने की बजाय गलत इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं लोगों की। इन्वेस्टमेंट के मौके इन एरियाज में हम देने पे टैक्स लगाते हैं और रियल एस्टेट को 14% टैक्स देकर छूट देते हैं। मुजम्मिल भाई, आपकी इनकम पे 35% टैक्स लेता हूं, रियल एस्टेट वालों से 14। बताइए, ये बात ठीक है? कुल्ली तौर पे नहीं ठीक है। सो यस, रियल एस्टेट हैज टू नॉट ओनली इन कैपिटल गेन्स, बट जो प्रॉपर्टी टैक्स सूबों को लगाना है, डिस्ट्रिक्ट्स को लगाना है, ताकि शहर पनपना शुरू हो और वो इनकम हम यूज करें बेटर फैसिलिटीज के लिए। अब मैं एक डिफरेंट माइंडसेट की स्टोरी आपको बता रहा हूं। द माइंडसेट इज कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी है, इन्वेस्टमेंट शहरों ने कैसे करनी है, और रुपया जो है उसको चैनल कहाँ करना है। ये है पाकिस्तान की एफिशिएंट और पैदावारी सलाहियत की स्टोरी। दिस इज पाकिस्तान फ्यूचर। अगर तो ये माइंडसेट तब्दील हो गया और हम इस तरफ चल पाए तो 3 से 5 साल बाद 15 लाख नौकरियां रियल एस्टेट में तो नहीं निकल। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो एक श्रैम्प झींगे फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट का उन्होंने इफ्तिताह किया, उसके पीछे उनका विजन क्या है, इस पर बात लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की तारीख में श्रिम्प फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कर दिया। मुजम्मिल साहब खुद आज वहाँ मौजूद थे CM पंजाब के साथ। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ भी आप गए हैं, वहाँ भी आपने दौरा किया है। सर, किस तरह देख रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट को आने वाले वक्त में? देखें, ये हम गए हैं मुजफ्फरगढ़ से आगे एक नवाही इलाके में, और वहाँ पे फ़िलहाल उन्होंने जो है एक वो पायलट प्रोजेक्ट किया है श्रिम्प फार्मिंग का, ये झींगे लगाने का। और ये थाईलैंड की मदद से और इसकी मदद से कुछ फॉरेन सीड है, कुछ लोकल सीड है, इनके साथ मिलकर उन्होंने एक वहाँ पे झींगों के पॉन्ड्स बनाए हैं। और उनको अब जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा मज़ेदार है। कैसे? वो इसको 1 लाख एकड़ तक लेके जाना चाहती हैं अगले एक साल में। और अगर 1 लाख एकड़ में झींगों के ये पॉन्ड्स बन जाएं तो पाकिस्तान को $1 बिलियन का ज़र मुबादला हासिल होगा, एक्सपोर्ट होगी। ठीक। ये जो झींगा हमें दिखाया गया है ये 30 ग्राम तक का है, और जिसे आप जम्बू प्रॉन भी कहते हैं, जो बड़ा झींगा है वो है। और ये जो लैंड इस्तेमाल की जा रही है, ये वो ज़मीन है जिस पर कोई फसल नहीं होती, जिस पर कोई, ये बैरन लैंड है बिल्कुल। कहाँ, किस जगह? पंजाब? मुजफ्फर साउथ में। ओके। हाँ, साउथ में हमारी बहुत बैरन लैंड है, और कोई 90 लाख एकड़ के करीब हमारे पास बैरन लैंड है साउथ में। तो उसमें से 1 लाख एकड़ पर मरियम नवाज जो है वो झींगे की फार्मिंग कराना चाहती हैं, जहाँ वो चाहती हैं कि 1 लाख एकड़ पर झींगे के फार्म्स बनाए जाएं, वो पॉन्ड्स, और वहाँ पर ये स्टेट ऑफ द आर्ट इसकी सप्लाई चेन बनाई जाए, इसकी स्टोरेज बनाई जाए, और फिर इनको एक्सपोर्ट किया जाए। अच्छा, अब ये एक जो अंदाज़ा है वो ये है कि 1 लाख एकड़ से $1 बिलियन हासिल होगा। अच्छा। हाँ, और ये इसकी सप्लाई चेन और इसका सब कुछ बनने से ये मई में शुरू किया था पंजाब गवर्नमेंट ने। ये झींगे की 2 साल में ब्रीडिंग सीजन है।
यहाँ पे से जुलाई में लगा सकते हैं, यहाँ पे से फरवरी टू मार्च लगा सकते हैं। तो इन्होंने 25 मई को शुरू किया था, ये पॉन्ड्स बनाए और कुछ थाईलैंड की मदद से, और कुछ जुलाई में इन्होंने मतलब वहाँ डाला। तो आज जो इन्होंने हमें झींगे दिखाए हैं, ये उस जगह का ओवरव्यू है, वहाँ 25 से 30 ग्राम का झींगा हमें दिखाया गया है जो इन पॉन्ड्स में बना है। इनका पहले ख्याल था कि साउथ में बहुत गर्मी है और पता नहीं इस टेम्परेचर में झींगा रह भी सके पॉन्ड में या नहीं। एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट किया, लेकिन जो आया है वो ये है कि झींगे ने 100 टन झींगा लगा है, और इसने जो है ये स्टेट ऑफ बड़ा झींगा पैदा हुआ है जिस जो 25-30 ग्राम का, जिसे जंबू प्रॉन कहते हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू है, और ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो मरियम नवाज वैसे तो अभी 1 साल में 1 लाख एकड़ तक जाना चाहती हैं, इस पर बिला सूद कर्जा देना चाहती हैं। मतलब अगर किसी के, वो लोगों को ना ज़मीन भी लीज पे देना चाहती हैं। मसलन अगर आप बैरन लैंड लेना चाहें, जिसे हम कह सकते हैं ऐसी ज़मीन जिस पर कोई फसल नहीं है, और इसका बिजनेस करना चाहें, और अगर आप वहाँ पर श्रिम्प फार्मिंग करना चाहें तो गवर्नमेंट आपको वो लीज पे जगह भी देगी फ्री, और उसके बाद आपको वहाँ श्रिम्प फार्मिंग के लिए कर्जा भी देगी, और आप वहाँ पे श्रिम्प फार्म बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट तो नहीं 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग कर सकती। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर चाहिए। 100 लोगों को ट्रेन किया है गवर्नमेंट ने इस पायलट प्रोजेक्ट में, जो श्रिम्प फार्मिंग की टेक्निक्स को समझे हैं, जिनको इंटरनेशनली ट्रेन भी कराया है, ताकि वो आगे हमारे प्राइवेट सेक्टर को ये श्रिम्प फार्मिंग जो है वो सिखा सकें। ये मुकम्मल थाईलैंड की इन्वेस्टमेंट है? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट अभी पंजाब गवर्नमेंट की है। उनकी सिर्फ हमने महारत ली है, उनसे कोई फॉरेन सीड लिया है। देखिए थाईलैंड है, वियतनाम है, इक्वाडोर है, कुछ ममालिक हैं जो प्रॉन्स की, झींगे की एक्सपोर्ट से बहुत पैसे बना रहे हैं। तो उनके सीड्स को भी हमने लिया है, और अब हम लोकली यहाँ पे सीड बनाना चाहते हैं और हम सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में श्रिम्प फार्मिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हैं, लेकिन नाकाम हुए हैं। और जब भी कोशिश की गई है तो कोई इतनी कामयाबी नहीं हासिल हुई है श्रिम्प फार्मिंग के हवाले से। तो ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, और 100 टन झींगा इनको हासिल हो गया है। आज इन्होंने हमें दिखाए हैं, वो वेट करके भी दिखाए हैं। कोई 30 ग्राम, 32 ग्राम, 25 से 30 ग्राम तक का जो झींगा है वो इंटरनेशनली बहुत अच्छा बड़ा झींगा समझा जाता है प्रॉन। तो ये एक प्रोजेक्ट है, और अगर ये अभी 1 लाख एकड़ तक लेके जाना चाहते हैं। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया क्या खाने लंच में? नहीं, पकड़ हमारे सामने उन्होंने पॉन्ड से निकाल के दिखाया, और फिर उसको वे करके दिखाया कि इसका वजन कितना है। तो वापस उन्हें अभी पॉन्ड में डाल दिया, क्योंकि इनको को अक्टूबर 2nd वीक तक इन्होंने मुकम्मल तैयार होना है। अभी जो है इनके पूरे जो ये अपने वेट में जो है ये अक्टूबर 2nd वीक तक आएंगे, और फिर आप तब एक्सपोर्ट करने के काबिल, फिर फरवरी में आप दोबारा डालेंगे इनको। अच्छा। जैसे मुख्तलिफ ज़मीनों की 2 फसलें होती हैं, ऐसे झींगे के भी 2 ब्रीडिंग सीजन हैं, और झींगे की भी 2 फसलें आपको हासिल हो सकती हैं। काफी फ्रूटफुल लगता है आपको ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट? देखिए, अब दुनिया में इसमें इंडिया भी करता है श्रिम्प फार्मिंग, और दुनिया में इससे बहुत पैसे बना रही है। पाकिस्तान में तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ है, और हमारे साउथ में हमारे पास बैरन लैंड बहुत ज़्यादा है, और अगर हम अपनी ऐसी ज़मीन जो किसी काम में हमारे इस्तेमाल नहीं हो रही उसको हम श्रिम्प फार्मिंग में इस्तेमाल कर लें तो, और उससे ज़र मुबादला कमा लें, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं। बलूचिस्तान में भी वैसे तो बड़ी ज़मीन है पहले सेगमेंट में आपको पता है खाकान नजीब साहब कह रहे थे कि हम एग्रीकल्चर से सही पैसे नहीं कमा रहे, और उनका ख्याल है इससे नौकरियां भी पैदा होंगी बहुत ज़्यादा। तो ये एक श्रिम्प फार्मिंग का प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है जो कामयाब हुआ है। मुजफ्फरगढ़ भी आप, अब मरियम नवाज का प्रोजेक्ट है। अब उन्होंने ये कंसीव कैसे किया है, ये आइडिया उनको मई में कहाँ से आया? उन्होंने कहा मैंने जब ये मई में शुरू किया तो मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। तो किसने दिया इनको ये आइडिया? इसलिए कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये कामयाब होगा या तो उन्होंने बताया आज आपसे जब गुफ्तगू हुई कि कहाँ से ये आइडिया उनको आया था? नहीं, पर उनका ख्याल था कि मैंने देखा कि इंडिया श्रिम्प फार्मिंग कर रहा है और मुल्क श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं, तो मुझे था कि हमारी जो साउथ की लैंड है, बैरन लैंड है, हम उसको श्रिम्प फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करें। तो मैंने मई में अपने लोगों को कहा, फिशरीज डिपार्टमेंट को, कि आप पायलट प्रोजेक्ट करें। मरियम औरंगजेब इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी। आज उनको काफ़ी दाद भी दी गई चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि आपने प्रोजेक्ट को कामयाब किया है, और अब इसको 1 लाख एकड़ पे अगले 1 साल में लेके जाना है, और 1 लाख एकड़ पे श्रिम्प
ریفارمنگ کرنی ہے اور اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے 8.5 ارب روپیہ بھی رکھا ہے اور مزید پیسے بھی چیف منسٹر نے کہا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں کہ لوگ شرمپ فارمنگ کی طرف آ جائیں. ٹھیک. مظفر گڑھ بھی آپ گئے تھے, وہاں بھی مظفر گڑھ بڑا جو ہے نا دلچسپ رہا. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مظفر گڑھ, چونکہ یہ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے میں ہی شرمپ فارمنگ تھی تو پھر وہاں سے ہم ڈی سی کے آفس میں مظفر گڑھ آ گئے. تو وہاں انہوں نے اپنے پروجیکٹس اور اس کے لیے, تو جو ہی مظفر گڑھ میں میٹنگ شروع ہوئی تو چیف منسٹر نے ڈی سی مظفر گڑھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج مظفر گڑھ میں ایک اسکول کی چھت گر گئی ہے اور اس چھت گرنے سے 14 بچے زخمی ہو گئے ہیں اور ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ڈی سی صاحب کو نہیں پتا تھا اور مریم نواز کو پتا تھا. امیجن فوراً معطل کر دیا. فوراً ڈی سی صاحبہ نے اسی وقت وہاں پہ سی او ایجوکیشن کو کھڑا کیا. انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے. اچھا, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوا؟ یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا. سی او ایجوکیشن, تو انہوں نے سی او ایجوکیشن کو کہا کہ آپ کی کرپشن کی بہت شکایات ہیں میرے پاس, لیکن پہلے تو آپ جائیں اور اس اسکول کو انہوں نے کہا جی اس اسکول کے پاس لائسنس نہیں تھا, یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے, علی گڑھ اس کا نام ہے اور یہ بغیر لائسنس کے چل رہا تھا. تو چیف منسٹر نے انہیں کہا کہ یہ آپ مجھے آپ کیوں بتا رہے ہیں, یہ اس کی چھت خراب تھی, یہ آپ نے پہلے سیل کرنا تھا یا چھت گرنے کے بعد سیل کرنا ہے. یہ آپ نے جو ایکشن اب لینے ہیں یہ چھت گرنے سے پہلے لینے تھے یا بچے کی ایک موت کے بعد یہ یا چھت گرنے سے پہلے لینے تھے. تو بہرحال سی او ایجوکیشن کو تو انہوں نے میٹنگ سے نکال دیا. وہ کافی تھا نکالنا, معطل کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ڈی سی کو کہا کہ اس کی انکوائری کریں. اچھا. اور انہوں نے وہاں آرڈر جاری کیا آر پی او کو کہ جس کا اسکول ہے اس کو بالکل معاف نہ کریں, جو اتنے ایک کمزور بلڈنگ پہ. اور ڈی سی کو بھی انہوں نے بہت ڈانٹا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اسکولس کی بلڈنگز کے فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کرائیں. اس اسکول کی بلڈنگ کا فٹنس سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ تو میرے خیال میں انتظامیہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور انتظامیہ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہاں مجھے کافی ایکسپوز نظر آیا. لیکن ایک چیز کی مجھے حیرانگی ہوئی, آج صبح کا یہ واقعہ تھا اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ چیف منسٹر مظفر گڑھ آ رہی تھی تو ڈی سی اور کمشنر اور آر پی او اور ڈی پی او تو چیف منسٹر کے پروٹوکول میں لگے ہوں گے کہ ہم نے چیف منسٹر کو بریفنگ دینی ہے کہ ہم نے مظفر گڑھ کو پیرس بنا دیا ہے. اور جب اور بہترین کام ہو رہا ہے مظفر گڑھ میں, لیکن جب چیف منسٹر میٹنگ کے شروع میں بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہوا ہے. تو وہ ساری انتظامیہ شاک تھی کہ چیف منسٹر کو یہ بات کیسے پتہ ہے. انہوں نے وہاں پہ پھر لسٹ بھی دی کہ آپ کے ضلع میں یہ لوگ کرپٹ ہیں, ان کے خلاف انکوائری کریں. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نام دے دیتی ہوں. یہ لینڈ ریکارڈ کے لوگ کرپٹ ہیں. پولیس کو کہا کہ یہ آپ کے ایس ایچ او کرپٹ ایس ایچ اوز کی لسٹ ہے. یہ سب کچھ ہے. پنجاب صاحبہ کو تو روز جانا چاہیے وزٹ پر اسی طرح اور وہاں پر جا کر ایکشن لینا چاہیے. وہ سارے کرپٹ لوگوں کی لسٹیں دیں ان کو اور ان کو کہا کہ ان پر کارروائی کر کے مجھے بتائیں. اور کافی کھینچا انہوں نے وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور پولیس کو. ہوپفلی کوئی اثر بھی ہو ان پر. ہاں ہوپفلی کوئی اثر بھی ہو, لیکن گرپ نظر آئی اور مجھے ایسے لگا کہ وہ خود زیادہ تیاری سے جاتی ہیں ڈسٹرکٹ میں. ایگزیکٹلی. ٹھیک. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا کیوان و مزمل سہروردی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.